السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عائفہ عظیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری سب ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ میں سناؤں گی آج آپ کو بہت دلچسپ کہانی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ آج خلاف معمول تھوڑی فراغت تھی تو عصر کے بعد سوچا کھانا بنانے کی تیاری کروں۔ ہسبینڈ صاحب رحیم یار خان کام سے گئے ہیں تو ان کی من پسند اروی ہی بنانے لگی تھی۔ اروی چھیلنے کے بعد لہسن، ادرک اور خشک دھنیے کو ہاؤن دستے میں کوٹنے لگی تو ان کی مخصوص زبردست سی خوشبو مجھے بہت پیچھے بچپن میں لے گئی۔ جب سمجھ نہیں آتی تھی امی کے سالن مزیدار اور خوشبودار کیسے بنتے تھے، آج سمجھ آیا کہ وہ مسالے مشینوں میں نہیں پیستی تھی اور ہر مسالے کو استعمال کے وقت ہی کوٹا پیسا جاتا تھا تاکہ تازہ خوشبو مل سکے۔ جب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد امی رات کا کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دیتی تھی اور مغرب سے پہلے سالن اور تندوری روٹی تیار ہوتی تھی۔ چونکہ اپنے آموں کے پیڑ تھے اس لیے شام کو ہی بالٹی بھر آم ٹھنڈے پانی میں بھگو دیے جاتے اور پھر سب کو 3 آم ملا کرتے تھے۔ ابو جی اور ابا جی مغرب کی نماز ادا کر کے آتے تو کھانا لگایا جاتا تو ان کو کھانا چارپائی پر ہی، اور ہم سب بہن بھائی فرش پر چٹائی بچھا کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد ابو جی سب کو دائرے میں بٹھا کے نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور کھانے پینے کی سنتیں وغیرہ سکھایا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد لمبی قطار میں برابر بچھائی گئی چارپائیوں پر سب سوتے تھے۔ سونے سے پہلے ابا جی کسی ایک نبی علیہ السلام کا قصہ سناتے تھے اور پھر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کی کافیاں سنایا کرتے تھے، خصوصاً کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم حال نہ ملدا، اتھاں میں مٹھری جند جان بلب، اوتاں خوش وسدا وچ ملک عرب، اور بلے شاہ کی بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے بھرجائیاں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں سناتے تھے، تینوں اطراف کے ہم دیوار ہمسائے بھی گویا اس محفل میں شامل رہتے تھے۔ گاؤں میں رہنے والوں کو جب چاند نہ ہو تو رات کو تاروں سے لدا پدا آسمان کتنی نرم روشنیاں بکھیرتا ہے۔ اس حسین منظر میں جب خاموشی بھی شامل ہو اور رات کو اسے کوئی گا رہا ہو تو اس وقت کو صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کی جمالیاتی حس زندہ ہو۔ کافیاں اور قصے سنتے سنتے کب نیند اپنی آغوش میں لے کے جھولے دینے لگتی پتہ ہی نہ چلتا۔ پھر آنکھ تب کھلتی جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی۔ ابا جی، ابو جی، امی اور باجی بھی نماز کی تیاری کر رہی ہوتی تھی۔ ہم سوئے رہتے۔ پھر آنکھ تب کھلتی جب ابو جی نماز کے وضو والے آفتابے میں پانی لے کے ہمارے کانوں میں انڈیل رہے ہوتے تھے۔ ہمارا گھر چونکہ مسجد کے پاس تھا تو ابو جی کی عادت تھی کہ مسجد سے واپسی پہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے آتے تھے، تو جیسے ہی ہم آواز سنتے تو ایک ساتھ سب دوڑ لگا دیتے، کوئی واش روم کی طرف، کوئی کمرے میں اور کوئی دوپٹہ لے کے جائے نماز پر بیٹھ جاتی۔ غرض کہ ناشتہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تیار ہوتا تھا۔ آج بھی گاؤں میں لوگ اتنی ہی صبح ناشتہ کر لیتے ہیں، اس لیے صحت مند رہتے ہیں۔ اچانک میری بیٹی نے پوچھا، کیا ہوا ماما؟ تو میں ایک اور سوچ میں چلی گئی ہوں کہ آج کیسے وقت گزر رہا ہے۔ نہ اکٹھے ایک ہی برتن میں کھانے کا رواج ہے، نہ خاموش راتیں ہیں، نہ ہی لگاوٹ، نہ کوئی کانوں میں پانی ڈالتا ہے، نہ ہی کسی کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ بے رحم وقت کی تیز رفتار موجوں میں ایسے ہوتے کھائے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کا ہوش ہی نہیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کیوں آئی ہوں، کیا مقصد ہے میرا؟ سب سے غافل، عجیب، اجاڑ، بے رنگ زندگی ہے، رکتی ہی نہیں، اپنے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتی، کسی اور کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ملوں گی آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔